بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم، باب نمبر 5، اس کا مضمون نمبر 4۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاحیہ واقعہ سے بھی محجوج ہوتے۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگوں سے ہنسی مزاح کی باتیں کر کے انہیں ہنسا رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پہلو میں لکڑی سے کچوکا لگایا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے بدن پر قمیض ہے جبکہ میرے بدن پر قمیض نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اوپر اٹھا لی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کو چومنے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا یہی حصول برکت اور تسکین قلب و جاں کا ارادہ تھا۔ اسے امام ابو داؤد، حاکم، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارتی غرض سے شام کے شہر بصرہ کا قصد کیا اور آپ کے ساتھ دو بدری صحابی نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اور صوبت بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت صوبت بن حرملہ زیادہ راہ کے نگران تھے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، مجھے کھانا دو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں لاتے تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج ہنسانے والا اور خوب مزاحیہ تھا۔ انہوں نے حضرت صوبت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں تجھے ضرور غصے سے بھڑکاؤں گا۔ وہ قافلے کے دیگر لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، کیا تم مجھ سے عربی میں ماہر، ہوشیار اور فصیح زبان والا غلام خریدو گے؟ لیکن وہ بڑا چرب زبان ہے، وہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں، غلام نہیں، اس وجہ سے تم اسے چھوڑ دو گے۔ اگر اس وجہ سے تم نے بعد میں اسے چھوڑ دینا ہے تو تم رہنے دو اور میرے ساتھ میرے غلام کا معاملہ خراب نہ کرو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم 10 نوجوان اونٹنیوں کے بدلے میں آپ سے وہ غلام خریدیں گے۔ وہ ان اونٹنیوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان اونٹنیوں کو باندھ دیا۔ پھر ان لوگوں سے کہا، وہ غلام ہے، اسے پکڑ لو۔ وہ لوگ حضرت صوبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ہم نے تمہیں خرید لیا ہے۔ حضرت صوبت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ شخص جھوٹا ہے، میں تو آزاد ہوں، غلام نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اس نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت صوبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو انہیں سارا قصہ بتایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت ان لوگوں کے پاس گئے، سارا قصہ بتا کر اونٹنیاں انہیں واپس لوٹائیں اور حضرت صوبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا کر واپس لائے۔ بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پورا 1 سال وقتاً فوقتاً اس واقعے کا ذکر کر کے مسکراتے رہے۔ اسے امام ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17۔
حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور مسجد کے دروازے پر اونٹنی بٹھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہاجر اور انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، واہ کیا کمال ہے، اس بدوی کی اونٹنی تو بڑی فربا ہے، کاش تم اسے ذبح کر دو کیونکہ ہمیں آج گوشت کی بڑی خواہش ہے۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی کا تاوان دے دیں گے اور ہمیں گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر میں نے ایسا کر لیا اور تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری بات بتا دی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر غصے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، نہیں، ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اونٹنی کی گردن میں نیزہ مار دیا، یعنی اس کو ذبح کر دیا، اور پھر خوف کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں حضرت مقدار بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اس کی مٹی نکالی ہوئی تھی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اے مقدار، تم مجھے اس گڑھے میں چھپا دو اور مجھ پر کوئی چیز ڈھک دو اور کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا، کیونکہ میں ایک نئی حرکت کر کے آیا ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا۔ جب وہ دیہاتی مسجد سے باہر نکلا تو اپنی اونٹنی کو ذبح کیا ہوا دیکھ کر چیخنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، اے مقداد، کیا تم نے نعمان کو دیکھا ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے ان کا کچھ خاص علم نہیں، اور ہاتھ سے اشارہ اس جگہ کی طرف کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کھولا اور فرمایا، اے اپنی جان کے دشمن، تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا، بخدا جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے ایسی ایسی بات کہی تھی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی اونٹنی کے بدلے اسے مال دے کر راضی کر دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا، اونٹنی کو لے کر جاؤ اور اسے کھاؤ۔ پھر جب کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی کی وہ حرکت یاد فرماتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب ہنستے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے والے دندان مبارک نظر آنے لگتے۔ اس حدیث کو امام ابو الشیخ نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 18، حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے مذاق کی کوئی بات کہی تو ان کی والدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ محسوس نہ فرمائیے گا، اس قبیلے میں مذاق کی کئی باتیں بنو کنانہ سے آ گئی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ہمارے بعد مذاق بھی اسی قبیلے کے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ یہاں باب نمبر 5 مکمل ہوا 120 پیج نمبر پر، اور اب باب نمبر 6،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کی تکالیف کا احساس فرمانا اور ان کے ساتھ حسن معاشرت. رحمت مجسم سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ محض سارے احکام ہی نہیں بلکہ سراپا رحمت و محبت اور ہمدردی اور شفقت بھی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شفقت و محبت، مروت و معدت اور قربت و احساس کا نمونہ تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں ہر صحابی کو لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف اسی کے طرف ملتفت ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے اصحاب کی کیفیت کو محسوس کرتے اور ان کے دل جوئی فرماتے اور ان کے احوال دریافت فرماتے. مجلس میں کسی سن رسیدہ یا دیرینہ صحابی کو پیچھے بیٹھا پاتے تو اسے آگے بلا کر اپنے قریب بٹھاتے. یہ شفقت و ہمدردی پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کا حصہ تھی. اس فصل کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ قلبی اور شعوری بھی ہوتی ہے. حسن معاشرت سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جزو لا ینفک ہے. لوگوں کے جذبات و احساسات اور ضروریات کا خیال رکھنا اعلیٰ کردار کی علامت ہے. اپنے احباب کے ساتھ شرکت کلام و طعام کے ذریعے ربط و ضبط پیدا کرنا ایک حقیقی قیادت کا خاصہ ہے. الحدیث، اس باب کی پہلی حدیث حضرت ابو سلیمان مالک بن خویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے. ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن تک رہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جنہیں ہم پیچھے گھروں میں چھوڑ کر آئے تھے. ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی نرم خو اور نہایت رحم دل تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور انہیں دین سکھاؤ اور انہیں اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دو. تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے، پھر جو تم میں علم و فضل کے اعتبار سے بڑا ہو وہ امامت کرائے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. حدیث نمبر 2. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تشریف لائے تو گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا. حضرت جریر بھی اس وقت گئے، گھر میں جگہ نہ دیکھ کر گھر سے باہر ہی بیٹھ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا تو اپنا کوئی کپڑا مبارک لیا اور اسے تہہ کر کے ان کے طرف پھینکا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ. تو حضرت زری نے وہ کپڑا تھام لیا اور اس پر بیٹھنے کے بجائے اصول برکت کے لیے اسے اپنے چہرے پر ڈال دیا اور چومنے لگے. اس حدیث کو امام طبرانی اور ابو شیخ اصبہانی نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے، نیز حیثمنی میں بھی ذکر کیا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بھی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوتے،
ہم اگر آخرت کی باتیں کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہمارے ساتھ آخرت کی باتوں میں شریک ہو جاتے۔ اگر ہم دنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے۔ اگر ہم کھانے پینے سے متعلق بات کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں بھی شریک گفتگو رہتے۔ یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غایت درجہ اخلاق کریمانہ ہیں جن کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو الشیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا موضوع سخن دنیاوی امور ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ انہی امور کے بارے میں گفتگو فرماتے۔ اس حدیث کو امام ابو الشیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کسی صحابی سے ملتے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ صحابی خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رخصت طلب نہ کرتا۔ جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں تھام لیتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک کشادہ دلی سے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا دست اقدس اس سے نہ چھڑاتے جب تک وہ صحابی از خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا کان مبارک برسبیل کرم اس کے قریب کر دیتے، پھر اس وقت تک اپنا کان مبارک پیچھے نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ صحابی از خود پیچھے نہ ہٹ جاتا۔ اسے ابو سعید اصبہانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں تھاما ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامنے والا شخص ہی رخصت ہوتے وقت پہلے اپنا ہاتھ واپس کھینچتا تھا۔ اسے امام ابن حبان اور ابو الشیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنے کبھی اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص سے آگے نہیں نکالے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آ کر بیٹھا ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے اٹھنے رخصت طلب کرنے سے پہلے اٹھ گئے ہوں۔ اسے ابو شیخ اصبہانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوال اور چہرے کی طرف مکمل طور پر توجہ فرماتے تاکہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اسے ابو شیخ اصبہانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر باب نمبر 6 مکمل ہوتا ہے، پیج نمبر 125۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔